السلام علیکم جی، میں ہوں نوشیروان اور حسب معمول میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. سر آج ایک تو شیخ رشید صاحب نے اعلان کر دیا تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی لگانے کا. کیا یہ ممکن ہے یا نہیں، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر پابندی لگ گئی؟ پھر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فون کیا آرمی چیف صاحب کو، کیا بات چیت ہوئی؟ پھر جہانگیر ترین صاحب سے متعلق عمران خان نے ایک بڑی آفر کرا دی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی ضمانت اور اس کے نون لیگ کی قیادت پر اثرات. یہ اہم بات ہے. بالکل. تو سر شروع کرتے ہیں تحریک لبیک پر پابندی جو شیخ رشید صاحب نے آج کہہ دیا جی پنجاب حکومت کی درخواست پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سمری کابینہ کو بھجوا دی پابندی لگانے کے لیے. پابندی لگانے کے لیے یار یہ جو ہے نا عوام کو یا تو بدھو سمجھتے ہیں یا پھر یہ دیدہ دنشتے کر رہے ہوں گے. ان کے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں جی وہ بتاتے ہوں گے نا ان کو بالکل کسی جماعت پہ کیسے پابندی لگ سکتی ہے. بالکل. تحریک لبیک پاکستان کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. بالکل. اور جو 88 جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے جی 1997 کا، جی اس کی جو یہ آرٹیکل 11B کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے تحت پابندی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی تنظیم دہشت گردی سے متعلقہ معاملات میں ملوث ہو، ہاں جی، انہوں نے جو پرچے کیے ہیں وہ تو دہشت گردی کے کیے ہیں نا، ہاں جی، جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جی جی، تو پھر وہ اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے، ATA کے تحت. ٹھیک ہے، لیکن وہاں لفظ ہے آرگنائزیشن کا. ٹھیک ہے، میں اس کی وضاحت آگے جا کے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو آرگنائزیشن ہے جس پہ پابندی لگی ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ریویو پٹیشن کر سکتی ہے، نظر ثانی کی درخواست دے سکتی ہے حکومت کو. ٹھیک ہے، یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ پھر وزارت داخلہ آگے آ جاتی ہے. بالکل. اور پھر ریویو کمیٹی بنتی ہے جو متعلقہ آرگنائزیشن کو سنتی ہے اور پھر وہ فیصلہ دیتی ہے کہ جناب یس اور نو، ٹھیک ہے، جو بھی. ہاں جی، اور اگر ریویو کمیٹی بھی جس بینڈ جو تنظیم ہے اس پہ پابندی برقرار رکھتی ہے تو پھر اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ 30 دن کے اندر اندر وہ اپیل دائر کر سکتی ہے ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ہے. اب جو تنظیمیں ہیں، جی مثلا رشید ٹرسٹ ایک تنظیم تھا، ٹھیک ہے، وہ اقوام متحدہ نے اس کو ڈالا ہوا تھا. اس میں جماعت الدعوہ، جی تحریک انصار اور لبریشن آرمی بلوچستان، بالکل، لبریشن آرمی BLA، اور اس طرح مختلف جو تنظیمیں ہیں جن پہ اگر نام لیں تو کافی بہت ساری ایک لمبی تعداد ہے. اگر آپ وہاں دیکھیں گے نا اس کو پھر ڈالتے ہیں شیڈول 1 میں. ٹھیک ہے، شیڈول 1 میں یعنی وہ شیڈول 1 میں جو ATA کا ہے اس میں لکھا ہوگا فلاں فلاں جماعتیں جو وہ بینڈ ہیں، جماعتیں نہیں تنظیم ہے، آرگنائزیشن. اس میں جو وہ ساری وہ اس میں وہ دیکھیں بڑی لمبی فہرست ہے سینکڑوں کی تعداد، جس میں وہ بینڈ ہے. اور وہ واقعتاً اس میں جو آپ کے تحریک طالبان پاکستان بھی ہے، بالکل اس طرح کے مطلب شدت پسند. ہاں. لیکن یہ جو اگر پابندی لگ سکتی ہے جو تنظیم ہے نا، جی جی، یہ جو رضوی صاحب نے، خاتم حسین رضوی صاحب نے جو شروع کی تھی اپنی یہ ایکٹیویٹیز، ہاں جی، وہ کی تھی تحریک لبیک یا رسول اللہ. بالکل، اور پیر افضل قادری صاحب بھی ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے وہاں دھرنا دیا ہوا تھا فیض آباد میں، بالکل، تو انہوں نے لاہور میں دیا ہوا تھا. ہاں جی، اور پھر اس میں ان میں اختلاف ہو گیا تھا. ہاں جی، اور پیر افضل قادری کی تو جو انہوں نے اپنا وہ بیان سے ہی مکر گئے تھے ہائی کورٹ میں. بڑی وہ انہوں نے کہا کہ اگر اتنے بڑے عاشق ہیں تو وہ قائم تو رہا اپنے بیان پہ. ٹھیک ہے، ان کی ضمانت ہائی کورٹ میں ہوئی تھی اور ان کی عبوری ضمانت بڑی دیر چلتی رہی پیر صاحب کی. ٹھیک، اور وہ دعوے دار ہیں کہ میں کیونکہ بانی ہوں اس لیے یہ تحریک لبیک پاکستان. انہوں نے جو وہاں رجسٹر کروائی ہے نا جماعت، جی یہ جب ضمنی الیکشن ہوا ہے یہاں کلثوم نواز، اس وقت ان کا کینڈیڈیٹ یہاں کھڑا ہوا تیسرے نمبر پہ آیا تھا. بالکل بالکل، تو انہوں نے اپنی جماعت رجسٹر کروائی ہے الیکشن کمیشن پاکستان میں ایز پولیٹیکل پارٹی. اس کا نام ہے تحریک لبیک پاکستان. تحریک لبیک پاکستان ایک جماعت ہے، جی سیاسی جماعت، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک تنظیم ہے. ٹھیک ہے، اگر پابندی یہ ATA کے تحت لگ سکتی ہے تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پہ لگ سکتی ہے.
تحریک کا ایک الگ طریقہ کار ہے وہ جماعت کا. 118ویں نمبر پہ آپ دیکھ لیں وہاں اس جماعت کا تحریک لبیک پاکستان کا اندراج ہے, اور ابھی تک خادم رضوی صاحب اس کے امیر کے طور پہ نام ہے ان کا, وہ پروسیس چل رہا ہے ان کے بیٹے کا. ٹھیک ہے. کیا نام ہے ان کے بیٹے کا؟ سعد حسین رضوی. ہاں, سعد رضوی صاحب کا. تو ان کا انتخابی نشان بھی ہے کرین. ٹھیک ہے. اب کسی سیاسی جماعت کو اگر ہٹانا ہو جی تو آئین کا آرٹیکل 17 ہے. ٹھیک ہے. آئین کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ ہر بندے کو ایسوسیشن یا یونین بنانے کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. اور 17(2) یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ سرکاری ملازم نہ ہو, ہر پاکستانی شہری کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ایک پارٹی بنا سکتا ہے, پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے. سیاسی جماعت بنا سکتا ہے, اور وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. ہاں جی. قانون کے تحت الیکشن کمیشن میں, اور اس کو قوانین کے تابع رہنا ہوتا ہے. جو بھی قوانین ہیں, جتنے بھی یہاں ہمارے بنیادی آئینی حقوق کے آرٹیکلز ہیں وہ سارے مختلف قوانین کے تابع ہیں. ان میں یہ لکھا ہوا ہے شخصی آزادیاں ہیں ایک طرح سے. اگر اس جماعت کو ہٹانا ہو تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے. وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کو یہ یقین ہو, ہاں جی, وہاں یقین کا لفظ لکھا ہو, ٹھیک ہے, کہ کوئی سیاسی جماعت ملک کی حاکمیت اعلیٰ, ہاں جی, یعنی اقتدار اعلیٰ کے خلاف یا ملک کی سالمیت کے خلاف جی, کام کر رہی ہے, یا وہ ملک کی حاکمیت اور سالمیت کے خلاف کام کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی. ٹھیک ہے. یا اب وہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک ریفرنس بنا کر اس کو پابندی لگانے کا ایک ریفرنس تیار کرتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی پوری ایک چارج شیٹ تیار کی جاتی ہے, تمام الزامات اس میں درج کیے جاتے ہیں کہ یہ مطلب جو بھی ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے اس کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے جناب تحریک پاکستان لبیک پہ, تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی لگا دی ہے. کابینہ نے یہ اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. اعلان کرنے کے 15 دن کے اندر اندر اس کو ایک ریفرنس بھیجنا پڑتا ہے سپریم کورٹ کو. ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ اس ریفرنس کی باقاعدہ سماعت کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایک کیس کی طرح, جیسے پریزیڈنٹ کے ریفرنس جاتے ہیں اسی طرح کسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے سیاسی جماعت پر آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت, آئین کا آرٹیکل 17 سیاسی ایکٹیویٹیز کو تحفظ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس نے یہ رکھا ہے کہ وہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا, حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. ماضی میں جو حکومتیں ہیں وہ اندھا دھند پابندیاں لگاتی رہی, اس میں بات کر لیتے ہیں آگے جا کے. ٹھیک ہے. 15 دن کے اندر پھر وہ سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ اس کی جو چارج شیٹ ہوگی نوٹس جاری کرے گی جماعت کو. جماعت والے آئیں گے, وکیل آئے گا ان کا, وہ بتائیں گے کہ جناب یہ الزام بھی غلط ہے, یہ الزام بھی غلط ہے, یہ الزام بھی غلط ہے. اور پھر وہ اس کو جو فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ وہ حتمی ہوگا. اس کے بعد اپیل شپیل کوئی نہیں. ٹھیک. ختم. پھر پابندی لگ سکتی ہے. ٹھیک. اب یہ کہتے ہیں کہ ATA کے تحت بھائی وہ کیسے آپ پابندی لگا سکتے ہیں. ATA کے تحت تو صرف تنظیم پہ پابندی لگ سکتی ہے, جیسے مختلف تنظیموں پہ انہوں نے ماضی میں لگائی ہوئی ہے, جن کا ہم نے 2-4 کا ذکر بھی کیا ہے. تو تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہے اس پہ ATA کے تحت, لیکن جو سیاسی جماعت ہے ان کی اس پہ پابندی کے لیے آئینی راستہ جو ہے 17 والا, آئین کا آرٹیکل 17 1 2 اور 3 بھی ہے اس میں. 3 یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے مالی جو ذرائع ہیں یا جو بھی مالی وسائل ہیں ان کا ماخذ بتانا ہوگا. یہ آئین میں لکھا ہوا, جیسے وہ دیتے نہیں آرڈر رپورٹ ہیں ہر سال. تو اب یہ صورتحال ہے. تو اگر یہ پابندی لگانا چاہتے ہیں تو اعلان کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا, اور پہلے ریفرنس حکومت بھیجے گی 15 دن کے اندر اندر. اس اعلان کرنے کے جب منظوری دے دی گی نا کابینہ, تو 15 دن کے اندر اندر ریفرنس جائے گا. ٹھیک ہے. کابینہ ڈائریکٹ نہیں لگا سکتی, یہ مشروط ہے سپریم کورٹ کی تصدیق سے. جب وہ کنفرم کر دے گی اوکے ٹھیک ہے, پورا کیس سن کے پھر وہ. اچھا سر, ابھی یہاں پہ نا آپ نے بڑی بات کلیئر کر دی, لیکن ایک کنفیوژن ہے. اب الیکشن کمیشن نے بھی NA 249 کے بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام روک دیا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی TLP کے امیدوار ہیں, ان کا انتخابی نشانہ ہے کرین. وہ کب ہو رہا ہے الیکشن؟ وہ 29 اپریل کو. ہاں, وہ 29 اپریل کو ہو رہا ہے الیکشن. تو وہ تو نہیں روک سکتے. ہاں جی, وہ نہیں روکا جا سکے گا. اور وہ ابھی
آنے کی نا بات آئیں جی، جی، گی، جب وہ آئین ان کے سامنے آئے گا، جی جی ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی تو بڑے دن پڑے ہوئے جی ہیں، جی وہ تو 24 گھنٹے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ انتخابی عذرداری ہیں ان پہ جب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پہ یا منظور ہونے کے خلاف جب ٹریبیونل فیصلے کر رہے ہیں تو اس کے 2-3 دن ٹھیک ہے، پہلے وہ فیصلے عدالتوں کے ہو رہے تھے کہ جناب پرسوں الیکشن ہے تو آج فیصلہ ہو گیا جناب یہ تو اہل ہے، اس کا نام داخل کرنا پڑتا ہے. وہ اگر پابندی لگا دیتی ہے ہاں جی 15 دن تک تو وہ ریفرنس بھیجنا ہے، بالکل، پھر وہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا. اور ابھی فی الحال سر 10 جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں سیٹنگ، ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں. ارکان اسمبلی اگر یہ ہو جائے نا ڈسکوالیفائی بھی کر دیں اس جماعت کو، جی کالعدم تنظیموں میں ڈال دیں، جی تو یہ ایک ہو سکتا ہے جو ATA کے تحت ان پہ پابندی بطور جماعت نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بنیاد ایک بن سکتی ہے کہ جناب یہ دہشت گردی میں ملوث جماعت ہے، ٹھیک ہے، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہی کی شکل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو معاملات واقعات ہو رہے ہیں ہاں جی تو اس لیے ہم پھر اس کی بنیاد پہ وہ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت ہی کاروائی ہونی ہے، کاروائی اس کے تحت ہی ہونی ہے، بنیاد جو مرضی بنے. ٹھیک ہے، یہ صرف ابتدائی کاروائی کر سکتی ہے ٹھیک ہے، پابندی، لیکن پابندی کا اعلان کر کے پھر ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے، فیصلہ اس نے کرنا ٹھیک ہوتا ہے. ہے. اور جب اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ، ابھی تو ظاہر ہے کہ ان کو 1-2 دن اسی میں لگ جانے ہیں جی ریفرنس اور ٹھیک ہے نا، ریفرنس تیار ہونا ہے، جانا ہے، پھر سپریم کورٹ فوری طور پہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، ٹھیک ہے. یہ ایک الگ. اور دوسرے جو ان کے ارکان اسمبلی ہے نا، جی ان کے بارے میں جنرل پرسپشن یہ ہے کہ اگر جماعت کوئی ختم ہو جاتی ہے جی تو اس کا امیدوار بھی آٹومیٹک ختم ہو گیا، کیونکہ وہ جماعت کے ٹکٹ پہ وہ آیا ہوتا ہے. بالکل آئین اس حوالے سے خاموش ہے ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی جماعت، سیاسی جماعت کالعدم ہو جاتی ہے تو کیا اس کے ارکان جو ہے وہ بھی نہل تصور کیے جائیں گے یا ڈی سیٹ تصور کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس پہ آئین میں کوئی واضح پروویژن نہیں، ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو، جی لیکن جو ڈسکوالیفائی کرنے یا ڈی سیٹ کرنے کا قانون ہے نا 63A جی آرٹیکل، ہاں جی وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ اگر جس جماعت کے ٹکٹ پہ وہ منتخب ہو کے آیا ہے وہ جماعت چھوڑ دے جی یا پھر دوسری جماعت میں چلا جائے، تو جو جس جماعت کے ٹکٹ پہ وہ آیا ہے وہ جماعت اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ریفرنس بھیج سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس جماعت نے بھیجنا ہے، بالکل یعنی اس کا مطلب یہ ایک پروویژن موجود ہے کہ ایک بندہ ایک جماعت چھوڑ کے دوسری میں شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے خلاف کاروائی کوئی اور نہیں کر سکتا، وہی صرف اس کی جماعت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے ارکان جو ہیں وہ چھوڑ کے اپنی جماعت چھوڑنے کا اعلان کر کے آزاد ہو جائیں جی یا کسی اور جماعت میں چلے جائیں جی تو پھر ان کے خلاف جو کاروائی وہ تحریک لبیک ہی کر سکتی ہے، ایوان بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کوئی عدالت بھی نہیں کر سکتی. میں بھی یہ معاملہ کس وقت عدالت میں جائے اور آئین کی تشریح ہو، ٹھیک ہے، اس حوالے سے کہ جس وقت بین لگا تھا اس وقت وہ جب وہ منتخب ہوئے تھے، جی کسی بھی حکم کا اطلاق جو ہے وہ ماضی سے نہیں ہوتا، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس وقت وہ منتخب ہوتے ہوئے اس وقت ایک قانونی اور آئینی جماعت تھی، بالکل ان کا انتخاب آئین اور قانون کے مطابق ہے. بالکل اب ان کی جماعت پہ جب پابندی لگی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا انتخاب غلط تھا. بالکل ٹھیک ہے، وہ اگر آزاد ہو جاتے ہیں، ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ہم جماعت چھوڑنے کا اعلان کر دیتے دیتے ہیں، ہیں، ڈکلیریشن کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. ڈکلیریشن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ ڈکلیریشن دے دیتے ہیں پھر کاروائی صرف تحریک لبیک پاکستان کر سکتی ہے. ان کے کتنے 3 ارکان ہیں سندھ اسمبلی میں، تو پھر وہ ریفرنس بھیج سکتی ہے، اسپیکر کو بھیجے گی، شوکاز دے گی، جناب یہ انہوں نے ہماری جماعت چھوڑ دی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈی سیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر یہ جماعت ہی نہ ہو ہاں جی تو پھر تو کاروائی کرے گا، پھر کاروائی کون کرے گا. ٹھیک ہے. اور جو جہاں تک ہم نے کہا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 17 جو ہے اتنا کیوں انہوں نے سٹرکٹ کیا ہے جی سیاسی جماعتوں کی، وہ پاکستان میں تو شروع میں جو بھی اپوزیشن جی ابتدا میں شروع میں جو پاکستان بنا ہے تو بہت سارے کمیونسٹ آ گئے تھے انڈیا سے پاکستان جو مسلمان تھے، تو ان کا جینا حرام کر دیا تھا انہوں نے یہاں، اور پھر یہاں ان پہ کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگ گئی تھی. اور پھر جماعت اسلامی جو مولانا مودودی صاحب والی ہے اس پہ ایوب خان نے پابندی لگا دی تھی.
ٹھیک ہے. وہ اس کو بلکہ مغربی پاکستان ہائی کورٹ نے اس پابندی کو جائز ڈکلیئر کر دیا تھا. پھر وہ سپریم کورٹ سے بحال ہوئی تھی. وہ ختم نبوت پہ بڑا وہ ایکٹیو تھے نا. اور عبدالستار نیازی صاحب وہ ان کے تھی دوسری جماعت تھی. یہ دونوں بڑے سرگرم تھے، مودودی صاحب اور نیازی صاحب. اور پھر آپ کی جو نیب ہے نیشنل عوامی پارٹی، اس پہ یحییٰ خان نے پہلے پابندی لگائی. ٹھیک ہے. پھر بھٹو صاحب نے لگائی. اب جو بھٹو صاحب والی اور یحییٰ خان اس وقت تو مارشل لا رولز، بھٹو صاحب بھی سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. ٹھیک ہے نا. وہاں تو وہ مارشل لائی آرڈر جیسے ہوتے ہیں اس طرح احکامات کے تحت. لیکن وہ جماعت جو تھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکا. وہ جو ولی خان فیملی ہے نا، عبدالغفار خان صاحب سے لے کے ان تک، وہ تمام اس فیملی کے تمام ارکان جیل میں انہوں نے ڈال دیے تھے بھٹو صاحب نے. اور عام تاثر یہی تھا کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ انہیں مر کے ہی نکلنے کا جیل جو. صرف بیگم نسیم ولی خان جو تھیں وہ باہر تھیں. ٹھیک ہے. اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ تھے نا ان کے حجات شیرپاؤ صاحب بھٹو کے، تو کے پی میں سرحد میں صوبہ سرحد میں بھائی تھے جن کے نام پہ یہ پل ہے شیرپاؤ پل جس کو کہتے ہیں. وہاں دھماکہ ہو گیا تھا جلسے میں. ٹھیک ہے. ابتدا میں تو بھٹو صاحب نے جو نیب تھی اس کی حکومتی بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے، مفتی محمود صاحب کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے، ابتدا میں انہوں نے تسلیم کر لیتے اوکے جناب آپ کریں حکومت. لیکن پھر ان کی وزارت ختم کر دی کیونکہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے بھٹو صاحب. اور پھر اس کے رد عمل میں جو مفتی محمود صاحب ہیں انہوں نے وہاں سرحد کی حکومت چھوڑ دی. اور پھر وہاں دھماکہ ہوا تو وہ وہاں جاں بحق ہو گئے. تو وہ دھماکے کی ذمہ داری انہوں نے ڈالی نیشنل عوامی پارٹی پہ. اور پھر وہ مزاری صاحب تھے انہوں نے پھر فوری طور پہ ایک جماعت بنائی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی. ٹھیک ہے، NDP. تو وہ پھر بیگم نسیم ولی خان کو انہوں نے اس میں سیاست میں انوالو ہوئی اور انہوں نے نائب صدر بنا دیا. پھر جب یہ حیدرآباد ٹریبیونل ختم کیا ہے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دور میں، یہ باہر رہے ہیں. پھر انہوں نے پھر ANP بنا لیا کے نام سے عوامی نیشنل پارٹی، پہلے نیب تھا. اسی طرح جو آپ کی جماعت ہے سپاہی صحابہ اور لشکر محمد یہ تنظیمیں تھیں نا. اور پھر جیش محمد بھی تنظیم تھی، ان پہ ATA کے تحت پابندی لگ سکتے. انہوں نے جو آپ کی سپاہی صحابہ والے ہیں انہوں نے پھر اپنی ایک جماعت بنائی اہل سنت وال جماعت. اب ایک اور نام راہ حق پارٹی، بالکل وہی جماعت ہے، وہی لوگ ہیں. اور ان کا ایک MP بھی موجود ہے پنجاب. ٹھیک ہے نا. تو وہی اسی طرح نام بدل کے نئے حوالے سے جماعت رجسٹرڈ ہو سکتی ہے. جیسے تحریک لبیک یا رسول اللہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکی تھی کیونکہ وہ ان کے جو ایکٹیویٹیز تھی نا تھوڑی سی وہ دھرنے اور یہ وہ اس حوالے سے، ٹھیک ہے، انہوں نے رجسٹرڈ اس کی بجائے پھر تحریک لبیک پاکستان کو ٹھیک ہے رجسٹر کروانا. ہر ملک اپنا قانون ہوتا ہے نا کیسے پابندی لگانی ہے کیسے نہیں. امریکہ میں جو پابندی لگتی ہے وہ اس میں بھی سپریم کورٹ انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ترکی اور برطانیہ میں ڈائریکٹ حکومت جو ہے، برطانیہ میں تو کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں نا، لکھا ہوا تحریری آئین ہے ہی نہیں، وہ تو سارا کچھ روایات پہ ہے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل سر. وہ دوسرا امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فون کیا آرمی چیف کو. ان موجودہ حالات میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یار اس کی اہمیت دیکھیں نا، یہ ایک عجیب بات ہے. یہ ہے اس حکومت کی، آپ کیا کہیں اس کو، کہ نااہلی کی بات ہے. وہ سمجھ رہے ہیں امریکہ والے کہ جو پاکستان میں اصل حکمران ہیں ان سے بات کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کرنی تھی تو پینٹاگون کا نمائندہ کرتا یا ان کا کہ آرمی کا تلقہ افسر جیسے پاکستان میں آتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں. بالکل. وہ جو امریکہ ہے وہ اب رشیا سے انخلا چاہتا ہے فوجوں کا، افغانستان سے. تو یہ ہم نے بات پہلے بھی کی تھی
اس وقت شاید اتنی پاکستانی میڈیا میں نہیں تھی کہ استنبول کانفرنس کی بات ہم نے چند دن پہلے کی تھی، وہ اب اسی ماہ کے آخر میں ہونے والی ہے. اب دوحہ مذاکرات الگ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. یو اے ای والے اپنا کوئی اس میں کردار امن کے لیے کوئی ایسا وہاں معاملات طے پا جائیں کہ امن ہو جائے. اور ہم نے یہ جب پاکستانی اسپیکر کا طیارہ واپس کیا تھا اس دن بات بالکل ٹھیک ہے نا افغانستان، اور ہم نے کہا تھا وہ کہا جا رہا ہے کہ 50%. ہاں جی. کہ مجھے تو کسی نے 80% بتایا، لیکن 50% پہ وہ طالبان کا اقتدار، وہ طالبان بڑی تیزی سے اپنے وہ مضبوط کر رہے ہیں تاکہ یہ مذاکرات کے حوالے سے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں اس کی تیاری ہو رہی ہے امریکی فوج کے انخلا کی. ٹھیک ہے. اور استنبول کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے. استنبول کانفرنس دراصل امریکہ کی درخواست پہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جی افغانستان کے حوالے سے، وہ ممالک وہاں اس میں شریک ہوں گے اور کوئی لاہ عمل بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور طالبان نے پہلے تو انکار کر دیا تھا، لیکن اب شاید وہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ اس کانفرنس میں، جس سے پہلے دوحہ اور دیگر جو معاہدات ہیں یا وہ مذاکرات ہیں بالکل وہ کامیابی کے قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو پھر ٹھیک ہے سر. دوسرا اہم معاملہ شہباز شریف صاحب کی رہائی اور اب ان کے باہر آنے کے بعد نون لیگ کی قیادت. یار وہ ہم نے یہ بات کی تھی، آج ان کی ضمانت ہو گئی ہے جی. 50 لاکھ روپے کے چل کے جمع کروائیں جی، باہر آ جائیں. وہاں جو بات ہوئی ہے وہ ہارڈ شپ کی بنیاد پہ ہوئی. ٹھیک ہے. کہ جناب وہ بھی بڑا دیر ہے. ہاں جی. تو 110 گواہ ہیں اور صرف 10 گواہوں کے بیانات ابھی تک ہو سکے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی گواہ نے شہباز شریف پہ الزام نہیں لگایا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جناب 1990 میں جو 1 کروڑ 65 لاکھ کے اثاثے تھے شہباز شریف فیملی کے، اب اربوں میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایگزیکٹ میں بتا دیتا ہوں کتنے کہہ رہے ہیں کہ 7 ارب 32 کروڑ. ٹھیک ہے. کہتے 2000 کروڑ چلے گئے. تو وہ جو بحث ساری ہوئی، تو وہ ساری بحث عدالت نے کہا یار یہ تو بے نامی داروں کی بات کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں بے نامی ہے فلاں، ان کی اہلیہ کے نام پہ ٹیٹیز آتی تھیں اور پھر بھی انہوں نے 2 گھر خریدے، اس طرح کی بات کہ یہ تو بے نامی دار آپ کہہ رہے ہیں. ان کے اوپر جو الزام ہے وہ ذرا سیدھا سیدھا بتائیں. ہاں جی. وہ بتا نہیں پا رہے. ٹھیک ہے. اور ٹرائل میں تاخیر ہو رہی ہے. بالکل. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 12-13 ماہ کم از کم لگنے ہیں. حمزہ شہباز والے کیس میں انہوں نے یہ سپریم کورٹ میں رپورٹ دی تھی اور اس لیے حمزہ کی بھی بیل ہوئی تھی. بالکل. اب وہ کہتے ہیں کہ 110 میں صرف 10 گواہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. 16-17 اس میں ملزم ہیں. ہاں. اور ہر ملزم کے وکیل نے اپنی الگ الگ جرا کرنی ہے اس میں. تو یہ تو بہت ٹائم لگ جانا ہے. اور پھر ہم نے یہ بتایا بھی تھا کچھ دن پہلے کہ وہ جو آپ کے جج صاحب ہیں احتساب عدالت کے، وہ جج سارے وہ جو ہیں وہ چلے گئے، ٹرانسفر ہو گئے. جو رانا ثناء اللہ کی سماعت کرنے والے جج تھے وہ بھی ٹرانسفر ہو گئے. اب یہ خالی پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک وہاں نہیں آئے. ہم نے کہا یہ ایک مضبوط بنیاد ہے اس کو بیل کی. بالکل. اور ان کی موجیں ہو جائیں گی، پیدا ہو جائے گا. آج یہ بنیادی دلیل کے طور پہ یہ بات بھی انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جناب اگر جج ہوندا تو 13-14 مہینے لگنے سے، اب جج ہی نہیں ہے اور نیا جج بھی نہیں آیا ہے، تو پھر ان کو اندر رکھنے کا کیا جواز ہے؟ پتہ نہیں کتنی دیر تک جج تعینات نہ ہو اور کتنی دیر تک ٹرائل ہی شروع دوبارہ نہ ہو. اور جو 10 گواہوں کے بیانات ہو گئے ہیں وہ ٹرائل کہاں سے شروع کرتے ہیں نئے جج. بالکل. تو یہ اب ان کی بیل ہوگی. اور دوسری بات، جہاں تک ان کے باہر آنے کے بعد سیاسی معاملات کا تعلق ہے، اب آپ سروے کر لیں، دیکھ لیں کہ پارٹی کا جو لیڈر ہے جسے مقبولیت اور عوامی قبولیت دونوں کا اعزاز حاصل ہے، وہ ہے مریم نواز شریف. اور نواز شریف کے بعد اگر نون لیگ کے ورکرز جو ہیں وہ پرجوش ہوتے ہیں کسی اپنے لیڈر کو دیکھ کے تو مریم ہے. ٹھیک ہے. جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ صدر ہیں، سربراہ ہیں. بالکل. جماعت کے ظاہر ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، لیکن یہ بھائی صاحب کی اجازت کے بغیر اگر یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ جناب ان کا پیپلز پارٹی اور ANP کا PDM میں واپس آنے کا جناب راستہ آسان ہو گیا ہے ان کے آنے سے، اگر بڑے بھائی صاحب نہیں چاہ رہے یا
پارٹی کی دیگر قیادت کہہ چکی ہے، تمام تر قیادت یہ کہہ چکی ہے، ہاں جی، حمزہ کے سوا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، واسطی صاحب شاہد کہہ خان چکے ہیں، واسطی ایسے صاحب اقبال صاحب بالکل، سارے کہہ چکے ہیں کہ جناب اللہ کو، اگر بڑے بھائی صاحب نہیں چاہ رہے تو یہ شہباز شریف صاحب کی لائن ہم نے یہ کہا ہوا ہے وہی چلنی ہے جو لندن سے بھائی صاحب نے دینی ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹے بھائی صاحب نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بھائی سے کوئی رابطہ شابطہ کر کے انہیں یہ اس بات پہ آمادہ کر لیں کہ بڑے بھائی صاحب نے مناؤ، ٹھیک ہے، آخری فیصلہ بھائی صاحب، اور یہ منانے پہ لگ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب کو منا لیں، اور یہ ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہے باہر چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو بھائی صاحب کو منانے بھی جانا ہے یا جو بھی کرنا ہے، بالکل، لیکن بھائی پالیسی بھائی ہی کی چلنی ہے۔ اب آخری بات رہے گی جہانگیر ترین والی، کہ جہانگیر ترین کو آج سرگودا میں تھے، کسی نے سوال پوچھا، عمران خان سرگودا میں تھے نا، کسی نے سوال پوچھا کہ جناب میرے دروازے کھلے آ جائیں، لیکن جو این آر او نہیں دوں گا، اگر وہ ملاقات کرنے کے بعد کیس ختم ہو جاتے ہیں ان پہ، ہاں جی، تو پھر این آر او نہیں دوں گا، کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ 140 ارب انہوں نے کارٹل بنا کے چینی والوں نے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا، تو وہ جو اس پہ میرا یہ خیال ہے، اطلاع نہیں ہے میری، 30 بندوں نے ایک درخواست دی ہوئی ہے، بالکل 22 ایم پی ایز اور 8 ایم این ایز نے سن ملاقات کا ٹائم دو۔ میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب پہلے نہیں ملیں گے، اچھا، پہلے ان کے حامی ایم پی ایز اور ایم این ایز ملیں گے، ٹھیک ہے، اور یا شاید میں بھی اسی دن بات میں، لیکن پہلا میرا خیال جو ہے نا، وہ اگر ملاقات کا پڑاؤ جو پڑتا ہے وہاں ہاں پہ، جی، وہ ان کا ارکان اسمبلی والی درخواست، ٹھیک ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کا شاید میں بھی وہ بعد میں کوئی بعد میں ہوگا، فیصلہ کریں ملاقات ہوگی، لیکن وہ سیاسی حالات میں سیاست کے بارے میں کوئی بات تو وہ نہیں رکھتی، اور عمران خان کے لیے یو ٹرن لینا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے سر، اوکے، ٹھیک ہے، آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔